بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج ہمارا سبق نمبر 13 ہے اور آج کے سبق میں ہم جملہ کی صفاتی اقسام پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں پہلی قسم جملہ مبینہ، جملہ تفسیریہ، اس کو ہم نے بیان کر دیا تھا۔ دوسری قسم ہے جملہ معللہ، وہ جملہ جو پہلے جملے کی علت بیان کر دے۔ علت مین وجہ بیان کرتا ہے، ریزن بیان کرتا ہے۔ پہلے جملے میں کوئی بات ہوتی ہے تو اس کی وجہ اور علت بیان کر رہا ہے کہ یہ جملہ یہ بات کیوں ہے۔ تو علت بیان کرنے والے جملے کو جملہ معللہ کہتے ہیں کہ اس نے پہلے جملے کی وجہ بیان کی ہے، علت بیان کی ہے۔ جیسے ایک مثال ہے حدیث شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا فی هذه الایام، یعنی ایام تشریق کے حوالے سے ایک مثال ہے۔ لا تصوموا فی هذه الایام، ان دنوں کے اندر روزہ نہ رکھا کرو۔ هذه سے مراد، هذه الایام سے مراد ایام التشریق۔ لا تصوموا فی هذه الایام، ان دنوں کے اندر روزہ نہ رکھا کرو۔ یہ آپ نے ایک جملہ بولا۔ اب دل کے اندر ایک تشنگی ہے، ایک تجسس ہے، وجہ کیا بھائی کیوں نہ روزہ رکھیں، ان دنوں کے اندر روزہ کیوں نہ رکھیں ایام تشریق میں۔ پھر آگے رسول اللہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، بعال کے دن ہیں۔ تو یہ وجہ بیان کر دی گئی، علت بیان کر دی گئی۔ اس لیے یہ جو وجہ بیان کرنے کے لیے فا یوز ہوا، اس کو فا تعلیلیہ کہتے ہیں۔ فا تعلیلیہ، وجہ بیان کرنے والا فا۔ تو لا تصوموا فی هذه الایام، یہ جملہ بولا۔ اب اس جملے کی علت اور وجہ بیان کی ہے اگلے جملے کے اندر، وہ یہ ہے کہ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، کہ یہ کھانے پینے اور بعال کے دن ہیں، جمعہ کے دن ہیں، یہ علت بیان کر دی گئی۔ تو یہ جو جملہ ہے جو پہلے جملے کی علت بیان کر رہا ہے، اس لیے اس کو جملہ تعلیلیہ کہیں گے، یہ جملہ معللہ، کہ جملے نے آ کے پہلے جملے کی علت بیان کی۔ یہ جملہ معللہ ہے۔ جملہ معللہ کی ایک مثال قرآن سے لیتے ہیں کہ ہر جگہ پہ جملہ معللہ کے شروع میں فا تعلیلیہ نہیں آتا، بعض اوقات فا تعلیلیہ کے بغیر بھی جملہ معللہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت اوپن ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ آپ اس صدقے کے ذریعے سے ان کو پاک کر سکیں اور ان کا تزکیہ کر سکیں۔ آگے ہے جو محل استشہاد ہے ہمارا، جو ہمارا محل دلیل ہے، فرمایا وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجیے۔ کیوں؟ آگے اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کیوں دعا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون اور تسکین کا باعث ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وصلی علیہم یہ وہ جملہ ہے کہ جس کی آگے علت بیان ہوگی کہ آپ ان پر کیوں دعا بھیجیے، کیوں ان کے لیے دعا کیجیے رحمت کی، اس لیے کہ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ تو یہ جملہ معللہ ہے جو پچھلے جملے کی علت کو بیان کر رہا ہے۔ تیسری قسم ہے جملہ کی صفاتی اقسام میں سے کہ جملہ معترضہ، وہ جملہ معترضہ جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو۔ معترضہ اعتراضہ یا اعتراض سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آڑے آنا، رکاوٹ بننا۔ تو یہ چونکہ دو جملوں کے درمیان بے جوڑ آڑے آتا ہے، اس میں پیش آتا ہے، جس کی اس جملے کے اندر ضرورت نہیں ہوتی۔
دو جملے ہیں ان کے درمیان یہ بے جوڑ واقع ہوتا ہے. مثال سے بات سمجھ آئے گی. جیسے قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو جملہ ہے رحمہ اللہ، یہ جملہ معترضہ ہے کہ اس کا نہ تعلق اگلے کے ساتھ ہے نہ پچھلے کے ساتھ ہے، اور اس کو اگر ہٹا دیا جائے تو بات پوری ہوگی. جملے کے معنی پر یا جملے کی لفاظی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. مثال کے طور پہ اس کو اب نہ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ قال ابو حنیفہ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے، یہ ان کا قول ہے. اب یہ جملہ معترضہ اگر بولیں تو پھر بھی وہی بات ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے. اس کو بولیں یا نہ بولیں دونوں طرح معنی میں یا لفاظی پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا. اس لیے یہ جملہ معترضہ ہے کہ جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہے. اسی طرح انبیاء کے نام کے ساتھ جو ہم علیہ السلام لگاتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. اب اس میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم جو بولا ہے یہ جملہ معترضہ ہے. علیہ السلام لگاتے ہیں یا صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اولیاء کے نام، صالحین کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ لگاتے ہیں. یہ سارے جملہ معترضہ ہیں کہ یہ کلام میں دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہوتے ہیں. ان کا پہلے اور اگلے جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر آپ ان کو نہیں بھی بولیں گے تو جملے کے معنی پہ اور جملے کی لفاظی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ بولتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس کا آپ نام لے رہے ہیں، اس کے لیے دعا آپ بولتے ہیں، پڑھتے ہیں. ادب کا تقاضا بھی ہے، اور ایک مسلمانوں کے اصولوں میں سے بھی کوئی اصول ہے کہ کسی مقدس ہستی کا، انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، دیگر ہوں، ان کا نام لیا جائے. تو جو ہمارے ہاں اصول مشہور ہے، انبیاء کے نام کے ساتھ علیہ السلام، اسی طرح صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اور اولیاء صالحین کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ لگانا ہے. اس اصول اور ضابطے کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا، پڑھنا، لکھنا یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام پہ درود پڑھنا، آپ کا نام سنا جائے یا پڑھا جائے. تو یہ جملہ معترضہ ہے جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو گیا. جملہ معترضہ کی ایک اور مثال لے لیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. اس میں یہ جو ولن تفعلوا ہے یہ جملہ معترضہ ہے، اس لیے کہ اگر اس کو کلام سے نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی بات پوری ہو رہی ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر بچو آگ سے، ڈرو آگ سے. تو یہ درمیان میں اللہ نے کہا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو تم بچو آگ سے، ڈرو آگ سے. تو وَلَن تَفْعَلُوا جملہ معترضہ ہے. چوتھی قسم ہے جملہ کی صفاتی اقسام میں سے جملہ مستأنفہ. جملہ مستأنفہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس سے نیا کلام شروع کیا جائے. مستأنفہ استئناف کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا، شروعات کرنا. تو جملہ مستأنفہ ایسا جملہ جس سے نیا کلام شروع ہو، جس سے بات کا آغاز ہو. آپ اپنی گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، جیسے کہ مثال ہے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین. اس سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے، بات کا آغاز ہو رہا ہے. اور مصنف نے مثال دی ہے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمے کی 3 قسمیں ہیں. تو اس میں ایک بات کو شروع کرنے کا انداز ہے، بات کی ابتدا کا انداز ہے، اس لیے اس کو جملہ مستأنفہ کہتے ہیں. تو یہ دونوں مثالیں جملہ مستأنفہ کی ہے. تو سمپل بات ہے
وہ جملہ جس سے نیا کلام شروع ہوتا ہے، ایک نئی بات کا آغاز کیا جاتا ہے، ایک نئی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، اس جملے کو جملہ مستأنفہ کہتے ہیں۔ پانچویں قسم ہے جملہ حالیہ، اس کو پڑھتے ہیں۔ جملہ حالیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جو حال واقع ہو، یعنی جو کسی چیز کی حالت اور کیفیت کو بیان کرے۔ بات ہو رہی ہے لیکن جو سنٹینس، جو جملہ کسی حالت کو شو کرتا ہے، کسی کیفیت کو واضح کرتا ہے، اس کو جملہ حالیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں دیکھ لیجئے مثال کے اندر، جاءنی زید وہو راکب، جاءنی زید وہو راکب، میرے پاس آیا زید اس حالت میں کہ وہ سوار تھا، وہ سواری کی حالت پہ تھا۔ اب یہاں پہ یہ وہو راکب جو ہے یہ حالت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ کس حالت میں تھا جب آیا تیرے پاس۔ آپ نے بتایا کہ وہ راکب تھا یعنی سوار تھا، سواری پہ۔ تو جاءنی زید یہ ذل حال ہو گیا کہ جس کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ترکیب کرتے ہیں تو جاء فعل، نون وقایا، یا ضمیر مفعول، زید فاعل، مفعول مقدم ہے فاعل بعد میں۔ تو جاء فعل، یا ضمیر مفعول، زید فاعل، فعل مفعول فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنا ذل حال۔ ذل حال کہ جس کی حالت بیان ہو رہی۔ وہو، یہ واو آ گیا حالیہ، یہ واو حالت اور کیفیت کو بیان کر رہا ہے، واو حالیہ۔ ہوا راکب، ہوا مبتدا راکب خبر، مبتدا خبر مل کر حال بن گیا۔ حال اور ذوالحال مل کر تو یہ جملہ حالیہ بن جاتا ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں جملہ حالیہ۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ جو جملہ ہے یہ اس نے آ کے پہلے جملے کی حالت اور کیفیت کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی ایک اور مثال جو حدیث میں آتی ہے، راوی روایت کرتے ہیں خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خطاب کیا رسول اللہ نے، بمنن، منا مقام پہ، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے منا میں حج کا خطبہ دیتے ہوئے ہمیں خطاب کیا۔ وہوا، اس حالت میں کہ آپ علی راحلتہ، اپنی سواری پر تھے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس جملے نے آ کے اس کی حالت بیان کی کہ آپ علیہ السلام جب خطبہ دے رہے تھے تو کس حالت میں تھے؟ اپنی سواری پہ تھے۔ تو بالکل اسی طرح جس کی ترکیب ہم نے اس کی ہے، اسی طرح اس کی ترکیب ہوگی کہ یہ جو ہے یہ سارا ذوالحال بنے گا اور یہ آگے حال بنے گا، تو یہ جملہ حالیہ ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پر یہ وہ جملہ ہے کہ جس نے پہلے کی آگے حالت کو واضح کیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے سورہ بقرہ میں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، میں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، نہ تم بناؤ اللہ کے لیے اندادن شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، جان بوجھ کے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس میں یہ جو ہے جملہ ذوالحال ہے اور واو آگی بیچ میں حالیہ، اور وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ حال ہے کہ اس نے آ کے پہلے جملے کی حالت بیان کی کہ اس حالت میں تو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ کہ تم جانتے بھی ہو۔ ایک تو بندے کو پتہ نہ ہو تو اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھا، وہ تو بات تھوڑی بہت سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ایک تم اللہ جان بوجھ کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تو ایسے تو نہ کرو۔ تو یہ اصل میں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ حال ہے جو پہلے جملے کی حالت اور کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ 5 قسمیں ہو گئیں جملہ کی صفاتی اقسام میں سے۔